السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ سب کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو بے شمار لا تعداد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے کیا فضائل ہیں، لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلتیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، لا الہ الا اللہ کیا سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا بغیر سمجھے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر موت اس کی ہو جاتی ہے اس وقت تو اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے تقاضے کو پورے نہیں کرتے ہیں، اس بنا پر انہیں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دلیل کے ساتھ قرآن اور صحیح حدیث سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثریت ہے مسلمانوں کی جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم کو وہ نہیں جانتے، جس بنا پر وہ بہت سارے شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال وہ کرتے ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں۔ انہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ نہیں ہے، اس پر وہ ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کا حکم دیا، فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اے نبی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سچا معبود عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے بارے میں سمجھایا کہ اے نبی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے اندر جو مشرکین، جو کافر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ معبود تھے لیکن وہ حقیقی معبود نہیں تھے، وہ سچے معبود نہیں تھے، بلکہ وہ تمام کے تمام جھوٹے معبود تھے، ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو جو عقیدہ دیا، جس بات پر یقین کرایا، وہ یہ بات تھی کہ اے نبی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔
جب اس پر یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا پورا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کے راستے پر ڈالنا شروع کیا، لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، اونچائی پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کیا دعوت دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمہ توحید کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کی دعوت دی لوگوں کو، اور اس میں بہت سارے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کیے اور بہت سارے لوگ اس بات کا انکار کر دیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے خالق، ان کے اپنے مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، پہچان کروایا کہ تمہارا بنانے والا، تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا اور ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے، عزت پا جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس بات کا اقرار کر لو، اس بات کو کہہ لو دل سے یقین کے ساتھ، اور زبان سے اقرار کرو، کہو اور مانو اس بات کو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا سچا معبود عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو تم نجات پا جاؤ گے۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341، حدیث نمبر 18905، 15695، 15696 وغیرہ پر، اور اس کی سند کو احمد شاکر نے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور میں جب لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا بنا کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اس سے مانگتے تھے، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنا خدا سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روشنی کے طرف، اس اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو یہ دعوت دیا اور ان کے حقیقی مالک، حقیقی رب، حقیقی اللہ سے ملایا، ان کو ان کا تعارف کرایا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میری اسلامی خواتین و حضرات، ہم تمام مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے جو سچا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا، تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، اسی کو بارش اتارنے والا سمجھا جائے، اور اسی کو آندھی اور طوفان، زلزلہ یہ سب دینے والا سمجھا جائے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی سچا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ تمام معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی اہمیت اور کوئی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کو یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے
کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی پوجا کریں، اس کے علاوہ کسی کی پوجا اور بندگی عبادت نہ کریں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ سمجھ کر کے پڑھنے والا ہی اگر لا الہ الا اللہ وہ سمجھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اپنے دل سے یقین کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے سمجھ کر کے، اگر اس کی موت اسی حالت میں ہو جاتی ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی دیگر اعمال جو کرتا ہے اس کی اگر اس نے معافی نہیں مانگی ہے، توبہ نہیں کی ہے، تو دیگر اعمال کی اس کو سزا ملے گی جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، آخر کے اندر وہ جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اسی پر وہ مر گیا، اسی حالت میں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 26 اور حدیث نمبر 136۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر قائم رہا، اسی پر جمع رہا، اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من الایمان۔ ذرۃ من الایمان، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ یعنی وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس کو صفائی ستھرائی کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 44، 7410، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 193، 478، 479، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2593، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4312 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے اس پر عمل پیرا ہے، اس کے علاوہ دیگر اعمال اگر وہ کرتا ہے گناہ کے، اس پر توبہ نہیں کرتا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر سزا کاٹے گا، جہنم کے اندر اس کو سزا دی جائے گی، لیکن آخر میں سزا دینے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کر کے اس کو جہنم کے اندر آخر میں ڈال دیا جائے گا۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم کے اندر سے نکال لیا جائے گا۔ کس بنا پر؟ اس لا الہ الا اللہ کی بنا پر، کہ وہ لا الہ الا اللہ سمجھ کر پڑھتا تھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس لیے اس کو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جہنم کے اندر سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میری اسلامی خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ باقی جو دیگر اعمال اگر ہوتے ہیں اس گناہ کے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، اس لیے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ اسی طرح سے مرتے وقت
کلمہ پڑھانا چاہیے اپنے قریبی موتا کو. گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کسی کا موت کا وقت آ جائے تو روئیں پیٹے نہیں، بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کو یاد دلائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی تھی، پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کلمے کو پڑھنے سے انکار کر دیا. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1360 پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اگر دیگر اعمال گناہ کے کیے ہیں تو اس کا سزا کاٹ کر کے جہنم کے اندر آخر میں اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت ہے. میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ حدیثیں اس طرح سے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی تلقین کرنے کا حکم دیا جن کا وقت آ گیا، جن کے اوپر موت کا وقت آ گیا، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنے بیماروں کو جو مرنے کے قریب ہوں ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پڑھاؤ، یعنی پڑھنے کے لیے کہو ان کو لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے جان لیں. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2123 پر، 916 پر، 917 پر، 2125 پر، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 3117 پر، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 976 پر، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1827 پر، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1445 پر، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اپنے موتا کو، اپنے قریبی جن کے موت کا وقت آ گیا ہے ان کو لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے گھر والوں کی، ان کے اس مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں کی کہ وہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں، اس کو یاد دہانی کریں، اس کو پڑھانے کی کوشش کریں. اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے کا اقرار کیا موت کے وقت اور اسی پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3116 پر اور 3117 پر. اسی طرح سے تحفۃ الاسراف میں حدیث نمبر 11357 پر، مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233 اور 247 پر. اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ جس کے موت کا وقت قریب آ جائے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے اس کلمے کے معنی مطلب کو بھی. اور ہر مسلمان عورت ہوں یا مرد ہوں، صحت مند تندرست ہوں، وہ اس کلمے کو نہیں جانتے تو اس کلمے کے معنی مفہوم کو بھی وہ جانتے ہوئے عمل کریں، تب اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس کلمہ کو پڑھنے کی. اسی طرح سے مرنے والے کے قریب اس کلمے کو یاد دلانا چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے. اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خاتم له بها دخل الجنہ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا.
دیکھیے صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 985، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 391 میں اس روایت سے بھی پتا چلا کہ جس کے موت کے وقت اگر لا الہ الا اللہ پڑھا دیا گیا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فضائل ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ اپنے موتا کو، اپنے اس قریبی مرض الموت کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سفارش کریں گے، کس کی شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی کریں گے شفاعت جو سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا دنیا کے اندر۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 99 پر اور مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسی مسلمان کی شفاعت کریں گے، اسی کی سفارش کریں گے، اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہوئے، دل سے مانتے ہوئے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کا خاتمہ دنیا سے ہو گیا ہوگا، اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کو جہنم کے اندر سے نکال کر کے جنت میں داخل کروا دیں گے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور میں کلمہ نہ پڑھنے پر لوگوں سے لڑنے کا بھی حکم دیا تھا، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ اسموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم اللہ ثم قرأ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ پھر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کو، مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یعنی اس بات کا سچے دل سے انکار کرے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی سچا عبادت کے لائق، لیکن عبادت کے لائق اگر کوئی ہے سچا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21 سے 22 تک کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 21 اور حدیث نمبر 128 125 میں اس روایت سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا تھا، اس بات پر سختی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے، جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا معبود عبادت کے لائق نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے تب تک اس کے مال اور اس کے جان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کا لائق سمجھتا تھا، اس کا اقرار کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہیں، سب بے بنیاد ہیں، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس بات کا وہ اقرار کر لیتے تھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اب ایسے شخص کی جان اور مال کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما انت مذکر لست علیہم ومسیطر،
کہ آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ اے نبی آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر اسی پر تمہارا خاتمہ ہو گیا تو جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح سے دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اضافی الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے لڑنے کا، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں یَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود سچا عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو دیں. پھر جب یہ کریں تو بچا لیا انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو، مگر حق کے بدلے اور حساب ان کا اللہ پر ہے. یعنی باقی عملوں کا حساب لینا اللہ کی ذمہ ہے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 22 اور 129 پر. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور میں لوگوں پر سختی آپ نے کی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ لوگوں پر زبردستی نہیں کر سکتے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، باقی جو اعمال وہ کرتے ہیں اس کا حساب لینا میرے ذمہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اس کے بعد کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں، اور صاحب مال ہیں ان کو اللہ نے مال و دولت دی ہے تو اس کو سال پورا ہونے پر اس میں سے زکوٰۃ نکالیں. ایسے لوگ اگر ان پر عمل کرتے ہیں تو انہوں نے بچا لیا اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو مجھ سے. باقی اعمال کی ذمہ داری، باقی جو اعمال وہ کرتے ہیں اس کا حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ذمے ہے. اسی طرح سے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں، اس کا انکار کریں، تو وہ کافر اور مشرک ہیں اور وہ مرتد ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کرنے کا عہد کیا تھا، ان سے لڑائی کرنے کے لیے کہا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 20 اور 124 میں دیکھ سکتے ہیں. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا کہ اے ابو بکر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی ہے کہ جب وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو پھر ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے. انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، باقی اعمال کا حساب لینا اللہ کے ذمہ ہے. تو تم کیسے ایسے لوگوں سے لڑائی کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، اس کا انکار کریں گے، تو ان سے لڑائی کرنا واجب ہے. وہ منکر ہیں، وہ مرتد ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اس لیے اب مسلمان جب اس کفر کے دلدل سے نکل آئے، اسلام مکمل ہو گیا، تو جو بھی مسلمان ہوگا اس کو لا الہ الا اللہ سمجھ کر پڑھنے کے علاوہ نماز قائم کرنا ہوگا 5 وقت کی. اور اسی طرح سے اگر صاحب مال ہے، مال و دولت اللہ نے دیا ہے، تو اس سال پورا ہونے پر 2.5% اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا، غریب غربا تک پہنچانا ہوگا. اسی طرح سے اگر وہ سال کے اندر رمضان کا مہینہ پاتا ہے تو پابندی کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھے گا. اسی طرح سے اگر وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے جسمانی طور پر اور مالی طور پر، تو ایک بار زندگی میں بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا. یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں. اس 5 چیزوں کی بنیاد کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا ہر مسلمان کو، تب جا کر کے یہ کلمے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کر سکے گا. ہر چابی کے دندان ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، جس کے بنا پر وہ تالا کھلتا ہے. جنت کی کنجی یہ لا الہ الا اللہ کی چابی ہے، جس کے اندر دانت ہیں، اور یہ دانت 5 ہیں.
नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद इबादत के लायक नहीं है। इस बात का दिल से यकीन के साथ जुबान से इकरार करे, इसी पर मरते दम तक अमल करे। दूसरा, मरते दम तक नमाज कायम करे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, सूरह हिज्र आयत नंबर 99 में, कि अल्लाह की इबादत उस वक्त तक करो जब तक कि तुम्हारी मौत न हो जाए। तो मौत तक अल्लाह की इबादत, 5 वक्त की नमाज कायम करनी है। इसी तरह से जकात के, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको साहिब माल बनाया है तो उसमें से जकात निकालना है। रमजान के रोजे रखना है और बैतुल्लाह का हज करना है। इस्लाम की बुनियाद ये 5 चीजों पर है और इसी जन्नत की कुंजी के अंदर जो दंदाने हैं, जो दांत हैं, वो 5 हैं। इसलिए जब तक ये 5 दंदानों पर अमल पैरा नहीं होंगे, इनके तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम जन्नत के हकदार नहीं बन सकते। और इसको अगर छोड़ेंगे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को पकड़ करके रखेंगे, तो यकीन मानिए कि जहन्नम के अंदर आपको सजा काटनी होगी। इसके अलावा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह समझकर आपने पढ़ा है, उसी पर आपका खात्मा हुआ है, तो आपके अंदर जर्रा बराबर भी अगर ईमान मौजूद है तो आप जहन्नम के अंदर से निकाल लिए जाएंगे और जन्नत के अंदर आपको दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसी तरह से एक लंबी हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वह यानी मालिक बिन दख्सम इस बात की गवाही नहीं देता कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। सहाबा ने अर्ज किया, वह तो इस बात को जुबान से कहता है लेकिन दिल में उसके यकीन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशहदु अहदुन अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह फयदखुलन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे खुशखबरी दी। फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमें खुशखबरी दी। फबस्सरनी अन्नहु मम्मात मिन उम्मतीक ला युशरिकू बिल्लाहि शय्यन दखलल जन्नह। कुल्तु व इन ज़नी व इन सरक, क़ाल व इन ज़नी व इन शरक। मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे खुशखबरी दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो आदमी इस हाल में मरेगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक, साथी, पार्टनर नहीं ठहराया होगा, वह जन्नत में दाखिल होगा। मैं यानी अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चाहे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। 3 मरतबा अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो जिना किया हो, चोरी किया हो, फिर भी अल्लाह के साथ अगर शिरक न किया हो, उसी पर खात्मा अगर हो गया हो, तो फिर दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 94 पर, इसी तरह से 272, 273 और सही बुखारी में हदीस नंबर 1337 में। इसी तरह से दूसरी रवायत में है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से पूछा था कि अगरचे वो चोरी करता हो, जिना करता हो, फिर भी वो जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर वो शिरक नहीं करता है, शिरक की हालत में नहीं मरा है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा, भले ही वो चोरी करता हो, जिना करता हो। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2305 पर, 2304 पर। इसी तरह से एक और रवायत में है कि अगरचे वो शराब भी पीता हो, तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ी फजीलत है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करता हो आदमी और उसी हाल में मौत हो गई हो उसकी, तो वो जो भी गुनाह के काम करता हो, चाहे चोरी करता हो, चाहे जिनाकारी करता हो, चाहे वो शराब पीता हो, उसको सजा जहन्नम के अंदर काटनी पड़ेगी। आखिर में पीट पिटाकर अगर जर्रे बराबर भी ईमान होगा, इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा।
اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اپنے شرک سے. اسی طرح سے زمین و آسمان بھر کے گناہ اگر انسان لے کر کے جائے اور اللہ کے ساتھ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے ملاقات کرے گا تو زمین و آسمان بھر کے مغفرتوں کے ساتھ اس سے ملاقات کرے گا, اس کی مغفرت کر دے گا, اس کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید کرتا رہے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا. اور اے آدم کے اولادوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, یعنی مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اور اے آدم کی اولادوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر تو میرے پاس روئے زمین یعنی پوری زمین کے برابر گناہ لائے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر ہی تیرے پاس معافی لے کر آؤں گا, یعنی تیری مغفرت کر دوں گا. دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3540 پر, المشکات کے اندر حدیث نمبر 4336 پر, اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 127 اور حدیث نمبر 128 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بہت فضیلت ہے اور اس کو سمجھ کر کے پڑھنی چاہیے, اس کو دل سے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اسی پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیروں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, وہ اگر اسی حالت میں مر جائیں گے تو جہنم کے اندر داخل ہوں گے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, صحیح بخاری حدیث نمبر 4497, کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا تھا تو دخل النار, وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی پر ثابت قدم رکھے, اس کے 5 تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے صاحب زکوٰۃ ہیں, اللہ نے مال و دولت دی ہے تو سال میں 2.5% زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے اگر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے, صحت مند تندرستی دی ہے تو بیت اللہ کا ایک بار زندگی میں حج کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ ہر دن 70 سے 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.